بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 1 جنوری 2025 بدھ کا دن ہے۔ پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں۔ نئے سال کی اہم پیش رفت تبدیلی کا سال ہے۔ امریکہ سے شروعات ہے۔ ڈیپ سٹیٹ اسٹیبلشمنٹ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی وارننگ ہے۔ خوشخبریوں کا انشاءاللہ آغاز بھی ہوگا۔ حلف نامے میں ٹرمپ کی ایک بڑا سرپرائز ہے۔ 3 جنوری کابینہ میں کون کون بڑے نام آ رہے ہیں، اور ٹرمپ کی ایک کال، ایک ٹویٹ، اور اس وقت شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ امریکہ میں ان کا پلان کام نہیں کر رہا۔ مختلف واردات کی جو کوششیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نیو ایئر نائٹ پہ قیدی نمبر 804 کے نعروں سے نئے سال کا پاکستان میں استقبال۔ قومی اسمبلی کمیٹی کی سیاسی کمیٹی کا جیل جانے کا فیصلہ۔ آئی جی اسلام آباد کو بھی طلب کیا گیا، اور مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ۔ اہم پیشکش سامنے آ رہی ہے، حکومت کیا مطالبات کر رہی ہے، اور علی امین گنڈا پور نے اسلام آباد آنے کی جو دوبارہ بات کی ہے اس کا فیصلہ بھی کل شام ہوگا۔ جنرل فیض حمید کیس میں بھی پیش رفت ہوئی، وکیل میاں علی شفاق کے کچھ انکشافات آئے۔ یہ لیکن سب سے پہلا وی لاگ ہے نئے سال کا، اچھی امید سے شروع کرنا چاہتا ہوں، اور تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں اگر کسی چیز میں دیر ہو رہی ہے تو یاد رکھیں کہ اس میں خیر چھپی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کب دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ کبھی کبھار جب آپ کو کچھ راستے بند نظر آئیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ منزلوں کی طرف پہنچنے کا راستہ نہیں، وہ راستہ آپ کے لیے کھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، اللہ آپ کو مشکل میں ڈال کے اپنے آپ کی پہچان کرواتا ہے مضبوط ہونے کے لیے۔ آزمائش کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے، جو صبر اور یقین، جو اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے۔ تو یہ مشکل وقت آتا ہے اسی لیے تاکہ ہم مضبوط ہو۔ اکثر ہم لوگ گلا کرتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ دیکھیں اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ وقت مناسب کون سا ہے، کیا بہتر ہے کیا نہیں۔ جو وقتی ناکامیاں ہوں ان میں سبق ہے کہ اگلی کامیابی کے لیے آپ تیار ہو، کیونکہ خوشیاں جو دیر سے ملیں ان کا اثر پھر دیر پا رہتا ہے، اور ہم نے ہر حال میں مثبت سوچنا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ تو یہ تو میرا نئے سال کا پیغام بھی تھا۔ اب خبروں کی تفصیل آپ کو بتاؤں۔ کمپنی خان کی رہائی کے لیے تیار ہے، اور یہ اس سال کی انشاءاللہ سب سے بڑی خوشخبری ہوگی۔ یہ کوئی ٹرک کی بتی نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل وہ دباؤ ہے جس کا ہم ذکر کرتے رہے، اب یہ آ رہا ہے قانونی شکل میں۔ جن لوگوں نے رجیم چینج آپریشن کیا ان کا احتساب اور ریورس انجینئرنگ جسے کہا جاتا ہے وہ شروع ہونے والی ہے۔ اس کا ثبوت کل ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے باقاعدہ ٹویٹ میں بڑا سخت اعلان، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اکاؤنٹ سے ڈاکومنٹری ریلیز کی گئی۔ اس میں اس کے اوپر جو مظالم ہوئے اس کا تفصیل سے ذکر کیا کہ کس طرح الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش ہوئی، کیسے کیسز بنائے گئے، کیسے قاتلانہ حملے ہوئے، کیپٹل ہل کا حملہ، اس کے بعد پھر واضح انداز میں ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز کو پیغام کہ انہیں کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ لوگ کون ہیں؟ کہ وہ بائیڈن کے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں رجیم آپریشن کیا، سیکٹری بلنکن، وکٹوریا نیولینڈ، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے لوگ۔ اور باخدا آپ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ میں حالات کو بیٹھ کے پاکستان کے ساتھ پورا تفصیل سے جائزہ لیں، ایک ایک چیز آپ کو بالکل پاکستان میں وہی ہوتی نظر، ایک ایک چیز، کیسز سے لے کے قاتلانہ حملے سے خفیہ دستاویزات کے لیک کرنے کے کیسز ہوں، دونوں رہنماؤں کی ذات پر حملے ہوں، کرپشن کے کیسز ہوں، اور اس کے بعد اب الیکشن کے بعد کی واردات آپ دیکھیں، تازہ ترین جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے وہی چیز وہاں امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی ریپبلکن جو کہ الیکشن سویپ کر چکی ہے، لیکن یہاں جس طرح سینٹ کے انتخابات نہیں کروائے گئے، مخصوص نشستیں نہیں دی گی، وہاں اب انتخابات کے بعد بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے جو نامزد کردہ افراد ہیں، جو ججز ہیں، کابینہ کے جو بڑے عہدیدار ہیں، ان کی تصدیق کے عمل میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، چاہے وہ عدالتی تقرریاں ہوں، قانون سازی کے لیے جو نامزدگیاں ہیں وہ ہیں۔ اور یہ انتخابات کے بعد کی میں آپ کو صورتحال بتا رہا ہوں، اور لیٹسٹ آج کی ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ اتنی بھاری اکثریت سے میں ہوں، ابھی بھی ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز واردات کر رہے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ پاکستان میں جو عمران خان کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ ہوا اس میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں بڑی بھاری اکثریت سے ہے، اس لیے جو ڈاکومنٹری کل اس نے اپنے اکاؤنٹ سے ریلیز کی اس میں اس نے ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز کو ایک پیغام دیا، اور یہ وہی رجیم چینج کرنے والے ہیں پاکستان میں، کہ اپنی آخری سانس تک انہیں نہیں چھوڑوں گا، ان کے خلاف لڑوں گا، خان کے وہی الفاظ جو آخری گیند تک لڑوں گا۔ اب رجیم چینج کو ریورس کرنا اور بائیڈن حکومت کو ان کے جرائم پر کٹہرے میں لانا، یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا سب سے بڑا اور اہم معاملہ ہے۔ اسی لیے سال کی پہلی ٹویٹ آپ دیکھ لیں، رجیم چینج جس پر اوورسیز پاکستانی اور ڈاکٹرز امریکن پاکستانی بڑا اہم کردار ادا کریں۔ اب اس میں تازہ ترین پیش رفت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ میرے خیال میں ابھی تک کسی کے پاس اطلاع نہیں ہوگی کیونکہ میری براہ راست ان لوگوں سے بات چیت ہوئی۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کے موقع پر جو بڑی بڑی سکرینز اور ٹرک لگا کے باقاعدہ رجیم چینج آپریشن کے کرداروں کو، بائیڈن حکومت کے کردار کو واضح کیا جائے گا وہاں ان کے سامنے، اور دوسری اہم چیز 25 جون 2024 کو کانگریس میں HC 901 ایک قرارداد جو جمہوریت اور انسانی حقوق کے حوالے سے منظور ہوئی تھی، جس میں آزاد خود مختار تفتیش کا، 8 فروری کے الیکشن کا، دھاندلی کا، اس پہ کمیشن بنانے کا مطالبہ، جس پر 368 اراکین نے اس پہ قرارداد میں ووٹ دیا تھا۔ اس میں پاکستانی حکومت کو باقاعدہ جمہوریت، انسانی حقوق، قانون کے حوالے سے، شفاف انتخابات کے حوالے سے جتنی بھی وارداتیں تھیں، اس پورے عمل کو جو ہائی جیک کیا تھا، لوگوں کو ہراساں کیا، زبردستی پارٹی چھڑائی، تشدد کیا، سیاسی حقوق دبائے، انٹرنیٹ بند کیا، یہ وہ قرارداد جو ایک فارمل قرارداد تھی، یاد رکھیں۔ اور اس میں انہوں نے اقوام متحدہ، یورپی یونین کی رپورٹس، فیفن، پلڈیٹ، یہ اپنی انٹرنیشنل میڈیا کے اداروں کی
کی رپورٹس کی روشنی میں منظور کیا. یاد رکھیے یہ بات. اب اسے قانونی شکل پر باقاعدہ ورکنگ ہو رہی ہے کہ قانونی شکل دیں. مسودہ تیار ہے, امریکہ میں میگنسکی ایکٹ موجود ہے قانون, اور یہ ان افراد پہ جو اس میں ملوث ہیں ان پر پابندیاں, اثاثے منجمد کرنے, سفری پابندیاں, اور امریکہ میں ان کا داخلہ ممنوع, اور ان کے ساتھ ہر قسم کا لین دین اور تجارت بند. یہ قانون پہلے سے موجود ہے, اور اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ انسانی حقوق اور کرپشن سے متعلق. اب انٹرنیشنل قوانین کی جو پامالی ہوئی, یہ امریکہ کا جمہوری اقدار اور انسانی حقوق کے علاوہ پورا ایک فریم ورک ہے جسے جوڑا جا رہا ہے, جس میں کینیڈا, برطانیہ, یورپی یونین گلوبل سینکشنز ایکٹ کے نام سے پوری ایک حصہ ہے, فریم ورک ہے. یہ روس پر, سعودی عرب پر, میانمار پر, چائنا پر لگ چکا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں, میں آپ کو بتا رہا. اب یہ کانگریس کے سامنے لایا جا رہا ہے کیونکہ 3 جنوری کو امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدیدار حلف اٹھا رہے ہیں, اور ان ناموں میں وہ بڑے بڑے نام ہیں جو ابھی آپ کو عمران خان کی رہائی کے لیے بات کرتے نظر آئے. 37 امیدواروں کے نام ہیں اس میں. رچرڈ گرنیل بھی اس میں شامل ہے. اس کے علاوہ جو نئی ایڈمنسٹریشن ہے اس میں ایک اور بڑی چیز ہے, ہندوستان کے لوگ بھی شامل ہیں. اب دیکھیں یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن جو ہندوستان کے حوالے سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں جو طاقتور لوگوں میں اس میں 2 طرح کے لوگ ملے ہیں مجھے. ایک نریندر مودی کی حمایتی جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تو چونکہ پہلے ہی خود ہی وہ تباہی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے, انہیں آپس میں لڑنے دیں, بلوچستان کا معاملہ ان کو الگ ہونے دیں, خیبر پختونخوا کو الگ ہونے دیں, خان کے معاملے پر بالکل نہ بولیں, تماشا دیکھیں بیٹھ کے. اور دوسری طرف بڑی تعداد میں جمہوریت پسند لوگ موجود ہیں جنہیں اس پورے خطے کی جیو پولیٹیکل سچویشن, چائنا کا مسئلہ, خاص طور پر ایران کا, افغانستان کا, ہندوستان پاکستان کی اہمیت کا پتہ ہے. اب اس میں یہ لوگ اینٹی مودی بھی ہیں, یاد رکھیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان نہ صرف جیل سے باہر آئے بلکہ خان کو پسند کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں امن کے لیے جنوبی ایشیا میں عمران خان کی بہت بڑی ضرورت ہے, پاکستان ہندوستان کے تعلقات بہتر ہوں گے. ٹرمپ کی یہی سب سے بڑی خواہش ہے. اب یہ جانتے ہیں کہ خان کے پاس 80% عوام کی مقبولیت ہے اور عوام چاہتی ہے یہ ہو. اب FBI کا ڈائریکٹر اس میں کاش پٹیل بھی شامل ہے, کرکٹ کا دیوانہ بھی ہے, امریکہ میں کرکٹ شروع کروانے والا بھی, اور خان کا فین بھی ہے بہت بڑا. اب یہاں پر ایک اہم معاملہ جو ٹرانس نیشنل ریپریشن ہوئی تھی امریکہ میں, جو ان کے خاندان کو پاکستان میں اہل خانہ کو جو آپ کو پتہ کیا گیا تنگ اور جو ظلم و ستم, وہ امریکہ کی سرزمین پر حملے کے مترادف اس کے سمجھا جا رہا ہے. ابھی رچرڈ گرنیل نے جو کاش پٹیل کی FBI میں تعیناتی کی, وہ اس معاملے میں بڑا اہم کردار ادا کرے گی, اور اس میں ایک وکیل صاحب ہیں نون کے, وہ بری طرح پھنسنے جا رہے ہیں. یہ بھی میرے پاس انفارمیشن ہے. اب دوسری طرف دیکھیں بہت سارے لوگوں کو کہ جو حلف ہے وہ بھی ٹیم میں نئے لوگ بھی آ رہے ہیں, اور کچھ زیادہ پہلے سے زیادہ بہتر بھی آ رہے ہیں. کچھ کی آپ نے ریسنٹ ٹویٹ سے ان معاملات کو سمجھنے کی جو پاکستان میں دیکھیں مطالبہ تو آ چکا ہے. اب 2 سال میں جو اوورسیز پاکستانیوں نے ایڈوکیسی کی, اب یہ آخری مرحلے میں آ چکا ہے معاملہ. اسٹیبلشمنٹ اس کا حل نکالا ہے شہباز شریف کی حکومت نے بھی. ابھی ایک عدیل راجہ نے ایک صاحب کا ذکر کیا پاک پیک تنظیم کو توڑنے کے لیے, جس کی رچرڈ گرنیل نے بڑی تعریف کی, اور بڑا اچھا اس نے کیس کو پاک پیک نے پریزنٹ کیا خان کا. اس بندے کو اس تنظیم سے نکالا ہوا ہے پہلے سے, اور اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک الگ تنظیم بناؤ اور توڑنے کی ان لوگوں کو کوشش کرو, سبوتاج کرو. اچھا یہ صرف ایک آرگنائزیشن نہیں ہے, میں نے ریسرچ کی اس طرح کی 2-3 پہلے سے کام کر رہی ہیں آرگنائزیشن, لیکن بدقسمتی سے وہ لوگ ہیں جو ہر ملک میں موجود ہوتے ہیں. یہ ان میں کچھ نون لیگ کے پرانے ورکرز بھی ہیں, نواز شریف ذاتی تعلقات بھی ہیں, اور وہ لوگ بھی ہیں جو پاکستان میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں, یا آل شریف یا زرداری پارٹی کے گروپ کا حصہ ہے, پرانا حصہ ہے. اب یہ لوگ اتنے افیکٹو نہیں رہے کیونکہ یہ سفارتکاری جو لابنگ ہے, یہ ایڈوکیسی ہے, ان کی اس میں طاقت نہیں رہی. وجہ یہ ہے کہ ان کی مقبولیت نہیں ہے وہاں پر لوگوں میں, پاکستانی امریکنز انہیں پسند نہیں کرتے. یہ لوگ صرف اسٹیبلشمنٹ کو تاثر دے رہے کہ ہم آپ کے لیے بڑا ضروری ہے, اور اپنا داؤ لگا رہے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس وقت ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے, چاہے ساجد تارڑ جیسے لوگ مل جائیں, چاہے یہ مل جائے, کسی نہ کسی کو سامنے لانا ہے. تو یہ جتنی بھی سب کوشش کر رہے ہیں, میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے, ان کے کردار میں مجھے امریکہ میں کوئی وزن نظر نہیں آیا. اور یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, ان میں کوئی ایسا قابل ذکر شخص نہیں جس کی کوئی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تک کوئی رسائی ہو. بائیڈن کے ساتھ تھی ان میں سے کچھ لوگوں کی, لیکن یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی بڑے لیول پر. آپس میں البتہ لڑائیاں کر کے ایک دوسرے کو نقصان کر سکتے ہیں, لیکن پاکستانی اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب میں جو کوشش کر رہے ہیں, جو ایڈوکیسی لابنگ ہے, اس میں حلف برداری کی تقریب میں بڑے بڑے جو بل بورڈ, پوسٹرز اور بینرز اور ٹرک ہوں گے, وہ آپ دیکھیے گا ذرا. اور یہ کابینہ بننے کے بعد جو ہے اس میں حالات میں بڑی تیزی آئے گی. کوئی دن صرف رہ گئے 19 حلف نامے اٹھانے کے بعد, حلف اٹھانے کے بعد, اور اس کے بعد پھر معاملہ شروع ہوگا. اب پاکستان میں سچویشن یہ ہے کہ نیا سال شروع ہوا خان کے نعروں سے. آپ کو پتہ ہے GPO مری میں رات کو جمع غفیر قیدی نمبر 804 کے نعرے, خان کی رہائی کے نعرے لگا رہے ہیں. اب اسلام آباد میں بڑی تعداد میں لوگوں گاڑیوں کا رش تھا, میں دیکھ رہا تھا وہ. اب کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ظلم کے خلاف کیوں نہیں. دیکھیں یہ ایک تو یہاں لوگوں کو مار پیٹ نہیں کی جا رہی تھی, کنٹینر نہیں لگے ہوئے تھے, پولیس موجود نہیں تھی, آنسو گیس نہیں تھے, کوئی سیدھی گولیاں نہیں ماری جا رہی تھیں. یہ لوگ نکلا اس لیے حکومت آج اعلان کرے کہ کل پاکستانی نکلیں, عمران خان کے لیے 1 دن کی اجازت, آپ دیکھیں ہوتا ہے کیا. تو اس لیے یہ جو لوگ نہیں نکل سکتے, آپ کو پتہ ہے ان کی اپنی اپنی ظاہر ہے کیپیسٹی ہے,
ظلم و ستم کے سامنے کھڑا ہونا آسان کام نہیں ہے. پاکستان کی قوم کو تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جو ظلم اور فسطائیت میں جو مقابلہ کرتے رہے. خان نے بھی دیکھیں ان کو خراج تحسین پیش کی ہے. اب آپ دیکھیں پاکستانی میڈیا، اور میڈیا میں سب سے بڑا خان کا مخالف چینل جیو، اس پہ بیٹھے ہوئے پانچوں وہ لوگ جو ہر دن رات ہرزہ سرائی کرتے ہیں خان کے خلاف، پانچوں کے پانچوں، عمر چیمہ، سلیم صافی، وہ ایک محمل سرفراز ہے، اور ایک پتہ نہیں فخر کوئی نام ہے اس بندے کا. یہ 4-5 لوگ یہ سارے کے سارے تسلیم کر رہے تھے کہ 2024 خان کا. یہ سارے ٹاؤٹ صحافی ہیں، یاد رکھیں، پیغام رسان ہیں اور یا بغض عمران میں مبتلا ہیں. اب یہ سیاستدان ہوں، ہر طبقہ فکر ہو، دانشور ہوں، مزدور ہوں، کسان، جج، وکیل، سارے کا سارا نظام پاکستان کا یہ جانتا ہے اور خان کے گرد گھوم بھی رہا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی تسلیم کرتی ہے یہ بات. خود ان کے طاقتور لوگ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے جب تک خان کی رہائی نہیں ہوگی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ نظام نہیں چل سکتا، یہ کمپنی نہیں چل سکتی. تو اس لیے بڑا اہم معاملات ہیں. اب کل 2 جنوری بھی ہے، کل مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ بھی ہے. اب اس میں علی امین گنڈا پور نے دیکھیں جو اعلان کیا کہ مذاکرات اگر کامیاب نہ ہوئے تو پھر یا یہ لوگ نہیں ہوں گے یا ہم نہیں ہوں گے. ہم ہر قسم کی تحریک کے لیے دوبارہ تیار ہیں. اگر نہ مطالبات مانیں گے تو پھر یہ لوگ شام اور بنگلہ دیش کی طرح ہیلی کاپٹروں میں بھاگتے نظر آئیں گے. اسے سیاسی بیان نہ سمجھیں، کیونکہ حکومت کے پاس بھی اور تحریک انصافی کی عادت یہ آخری موقع ہی ہوگا. اس میں بڑی پیش رفت پھر یہی ہوگی. دیکھیں 2 اہم مطالبات ہیں، سیاسی ورکرز کی رہائی اور خان کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن. اب حکومت نے یہ ابھی ان کو پیشکش کی ہے کہ پنجاب کی تمام جیلوں میں جو قید رہنما ہیں انہیں اسپتالوں میں شفٹ کر دیتے ہیں. کل اعجاز چودھری صاحب کی پہلی شفٹنگ ہوئی بھی ہے. یہ کوشش کر رہے ہیں نقطہ اٹھانے کے لیے کہ عمران خان کو ہم سیاسی قیدی نہ مانیں، اور اگر عمران خان کی رہائی کریں تو اس پہ طریقہ کار کیا بنائیں. اس پہ ہم TORs بناتے ہیں، ٹرمز آف ریفرنس بناتے ہیں. اور یہی ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کا بارہا ذکر، کیونکہ اس کا حل پاکستان میں کسی کے پاس نظر نہیں آ رہا کہ خان کی رہائی کیسے ہو. کیونکہ خان کی رہائی تو وکٹری کا نشان نہیں ہوگا، اب خان کا موقع کا نشان ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. اور اس موقع پر میں تو انہیں کہتا ہوں یہ گھبرائے نہ خان کے موقع سے، لیکن ان کا خوف قدرتی ہے. یہ 2 سال 7 مہینوں میں انہوں نے جو کیا، اور بار بار کمپنی اسی لیے بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے کہ رہائی کی کیسے کی جائے. کیا عدالتوں میں پہلے پیش کریں، ویڈیو لنک کے ذریعے خان کو عوام تک لایا جائے، کیونکہ خان کی تصویر اور آواز جو انہوں نے دبائی وہی ان کے لیے مسئلہ بن چکا ہے. لوگ تو دیکھیں خان کے اس کے اتنا عادی ہو چکے ہیں، اس پوری اس کا بن چکا کرزما کہ لوگوں کے حواس پر چھایا ہوا ہے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ اب اس جمود کو توڑنے کی کوشش کرنا چاہتی ہے تاکہ مرحلہ وار کریں. ایک دم اگر اڈیالہ جیل کے دروازے کھولے تو کچھ لوگ شاید خوشی سے دنیا سے رخصت ہو جائیں، خان کے چاہنے والے آپ کو پتہ ہے. اور دوسری طرف انہیں یہ ہے کہ کچھ خوف میں ہی نہ مر جائیں ڈر سے کہ خان امام خمینی کی طرح کا استقبال ہوگا تو اس خطے کی آئندہ آنے والی 50 سال کی سیاست بدل جائے گی. یہ یاد رکھیں بات. اور اسی پہ سارا معاملہ پھنسا ہوا. عمران خان کو یہ رہا کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو اس کی بڑی کریڈیبلٹی بھی، اس کی دیکھیں مثال دیکھیں. نواز شریف جیل میں تھا، نہ مقبولیت تھی، نہ قبولیت تھی، نہ لوگ ساتھ تھے، لیکن ان حالات میں بھی میرے جیسے لوگ بھی کہتے تھے اس کو نکالنے، جان چھڑائیں، معیشت چلے. اور یہاں تو پورے کا پورا نظام جو ہے وہ خان کی مرہون محنت بنا ہوا ہے. یہ تحریک انصاف سے زیادہ، یقین کریں پاکستان کی عوام سے زیادہ حکومت کی خواہش ہے خان کی رہائی ہو. یہ جو بار بار جیلوں کے چکر اڈیالہ جیل کے لگاتے ہیں، رات کو کبھی دروازے کھلواتے ہیں، کبھی دن کو ملاقاتیں کرواتے ہیں، کبھی امریکہ سے آئے لوگوں کو بھیجتے ہیں، کبھی باہر کی دنیا کے سفیروں سے کہتے ہیں، کبھی پارٹی کے اندر لوگ. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، کتاب جب لکھی جائے گا پتہ کتنے لوگ خان سے ملے. تو چابی ان کے ہاتھ میں، دل نہ ہو تو گھر والوں کو اور وکیلوں کو بھی نہیں ملنے دے. دل و خان کی منت ترلا کرنی ہو تو دھڑا دھڑ لوگ، اور بے شرم اتنے کہ خود ڈیل مانگتے خان کے پاس جاتے ہیں اور باہر آ کے کہتے ہیں جی خان ڈیل مانگ رہے ہیں. تو یہ چابی ان کے ہاتھ میں. اس پہ مجھے لطیفہ یاد ہے، بھائی یہ شاید نہیں سنانا چاہیے. اب دیکھیں خان کو رہا کرنے کا مسئلہ، خان تو بڑے آرام سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. جو انہوں نے پاکستان کا حشر نشر کیا اور معیشت کا، خان کو پتہ ہے کیا کر رہے ہیں. قرضے، امداد اور بھیک پہ کل 40 منٹ آتش بازی کے ریکارڈ لگا رہے ہیں. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں 8 منٹ سے 12 منٹ میں کہیں آتش بازی نہیں. لیکن یہاں وہ بھی ہمارے معاشیات ہیں، اشفاق تولا صاحب، وہ بھی میری باتوں کی تصدیق کر رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد حالات کیا ہوں گے ان کے لیے. دیکھیں اس نے بھی برکس کے ممالک پر جو 100% ٹیرف کی بات کی. اشیائی اس وقت دنیا میں جو مہنگائی کے حالات ہیں، عالمی تیل اور گیس کی قیمتوں میں شدید ترین کمی ہے، کیونکہ جو روس اور یوکرین کی ابتدائی جنگ کے معاملات تھے وہ اب ختم ہو چکے ہیں. اب سارا معاملہ کلیئر ہو چکا ہے. پھر دنیا الیکٹرک گاڑیوں پر جا چکی ہے، تیل گیس کی قیمتوں میں اس سے شدید کمی ہے. پھر یہ جو سپلائی چین کا ایک معاملہ تھا جو کرونا وائرس کے بعد، آپ کو پتہ ہے چین کا ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہ اب حل ہوا ہے کہیں جا کے. عالمی سطح پر اب انہیں خام مال، یہ سارا مال دستیاب ہے. قیمتیں اس لیے نیچے گر رہی ہیں، شپنگ کے کرائے کم ہو گئے ہیں. شرح سود جو دنیا بھر میں امریکہ، یورپ کے سینٹرل بینکس نے رکھی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے قرضہ مہنگا ہو گیا. اب لوگ پھر قرضہ لیتے نہیں، ڈیمانڈ میں کمی آئی، اس کی وجہ سے قیمتیں گر گئیں. زرعی پیداوار آپ دیکھ لیں، دنیا بھر میں ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے. عالمی منڈی میں آپ خوراک کی سپلائی کی قیمتیں چیک کریں، گوگل پہ جائیں، گندم چاول کی قیمتیں دنیا بھر میں چیک کریں.
ڈالر کی قدر میں دیکھیں استحکام کی وجہ سے جو غیر یقینی صورتحال تھی دنیا کی بہت سارے ممالک میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، وہاں اب ہر طرف یہ غیر یقینی صورتحال ختم ہو چکی ہے، اور بین الاقوامی کچھ بڑے بڑے زبردست معاہدے ہوئے ہیں، تجارتی مسائل کم ہوئے ہیں. تو یہ تو یقین کریں پچھلے اب 10 سال کا دیکھیں تو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ سست پائی، اتنی سستی چیزیں ہو چکی ہیں، لیکن یہاں ایک تباہی اور بربادی چڑھی ہوئی ہے. خان کے دور میں کرونا جیسے اہم مسائل میں آپ کو پتہ شدید مہنگائی تھی دنیا میں، جنگیں چل رہی تھیں، خان اکانومی چلا گیا. اب وہ خان جیل میں بیٹھا ہوا سب کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری تباہی بربادی جو کر رہے ہیں. اور ابھی تو حالات ان کے حق میں تھے، جو اب دنیا کے حالات بدلے جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد، ان کو پھر مزید سمجھ آئے گی، کیونکہ یہ معاملہ پھر خان کا معاملہ نہیں رہے گا، یہ معیشت کا معاملہ ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو ویسے ہی ختم ہوگی ان کی، اوپر سے فورن ریمیٹنس یہ ترسیلات رک گئیں، تو آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی کہاں سے کہاں جاتی ہے. اور عمران خان کو یہ ساری باتوں کا پتہ ہے کہ اس سال میں کیا ہونا ہے، انٹرنیشنل دباؤ کا. پھر انہوں نے یہ قرضے ادا کرنے ہیں. ابھی اس میں دیکھیں IMF ورلڈ بینک نے جو نے دھچکے لگانے ہیں، اس کی آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن بھی دیتا چلوں کہ عالمی بینک سے IMF سے جو معاشی اصلاحات کے ٹارگٹ دیے گئے تھے، جس پر میٹنگز تھیں، اس کے بعد پھر موڈیز ہیں، فچ جیسی ریٹنگ ایجنسیز ہیں، ان کے ساتھ ان کا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کا IMF نے جو فروری میں جائزہ لینا ہے، اور پھر انہیں منی بجٹ پیش کرنا ہے، اس میں مذاکرات کرنے ہیں. اس میں اتنا بڑا خسارہ ہے کہ ایشیائی ترقیاتی بینک ہو جو بجٹ سپورٹ کا وعدہ کر رہا تھا کہ ہم آپ کو $65 کروڑ دیں گے بجٹ میں، وہ بھی شاید نہ ملے ان کو، کیونکہ حالات ہی نہیں ہیں اس طرح کے. پھر سرکاری اداروں میں اصلاحات کرنی تھی، سرکاری ادارے سارے سرکولر ڈیٹ آپ ذرا چیک کریں بیٹھ کے. آپ ٹیکسز کی وصولی کے لیے نے جو ٹارگٹ دیا تھا GDP کا 12.3% پہ لانے کا، اور حکومت نے گارنٹی دی تھی، اس پہ 1723 ارب کا ٹیکس انہوں نے اکٹھا کرنا تھا. وہ سارے معاملات دیکھیں گے گلے کا پھندا بن گئے. اب تو کوئی دنیا کا ملک گارنٹی دینے پہ تیار ہی نہیں، کیونکہ بائیڈن جا چکا ہے. 19 دن کا کھیل ہے. تو اب آپ سامنے سارے حالات ہیں، بیٹھیں پڑھیں اس ویلا کو 2 دفعہ سنیں، اور آپ مجھے خود بتائیں جو باتیں کر رہے ہیں وہ کیا صرف امید ہے، گمان ہے، یا انشاءاللہ اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے. تو مزید خبروں کے لیے اگلے ویلا تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اس ویلا کو 2 دفعہ ضرور سنیے گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.